السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ قدیم مصری سویلائزیشن 3000 سال تک قائم رہی اور تاریخ کی سب سے طاقتور اور مشہور تہذیبوں میں سے ایک بن گئی۔ اپنے عروج پر ایجپشن امپائر نارتھ میں، جو کہ آج کی دنیا میں شام یعنی سیریا ہے، وہاں تک، اور ساؤتھ میں جو آج کے دور میں سوڈان ہے، وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت بننے کے بہت پہلے مصر چھوٹی آزاد شہری ریاستوں کا ایک سلسلہ تھا جو نارتھ افریقہ کے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان سٹیٹس کو 2 ریجنز میں تقسیم کیا گیا اور ان کا نام دریائے نیل کے بہاؤ کے مطابق رکھا گیا۔ ساؤتھ میں اپر ایجپٹ جو اوپر کی طرف تھا اور نارتھ میں لوور ایجپٹ جو نیچے کی طرف تھا۔ تقریباً 3100 قبل از مسیح تک دونوں حصے اکٹھے ہو گئے اور اس طرح مصری ریاست بنی جو ہزاروں سال تک قائم رہی۔ اس سویلائزیشن کے دور کو خوشحالی کے 3 بڑے حصوں میں یعنی 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جنہیں پرانی، درمیانی اور نئی سلطنت کہتے ہیں۔ مصری عوام کی رہنمائی تقریباً 300 حکمرانوں نے یا بادشاہوں نے کی، جنہیں اکثر فرعون یعنی فیروز کہا جاتا ہے۔ فرعون جس کا مطلب مصری زبان میں عظیم گر ہے، یہ کبھی بھی بادشاہ کا رسمی لقب نہیں تھا۔ یہ بادشاہ ہمیشہ مرد یا مصری نہیں تھے، یہ لوگوں کے محافظ سمجھے جاتے تھے اور انسانیت اور ان سینکڑوں دیوتاؤں کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کے مرنے کے بعد مصریوں کا خیال تھا کہ وہ پھر دیوتا بن گئے۔ بعد کی زندگی کے لیے ان بادشاہوں نے بڑے بڑے مقبرے بنوائے، جن میں گزا کے مشہور پیرامڈز اور کنگ ویلی میں انڈر گراؤنڈ مقبرے شامل ہیں۔ فیروز نے ان اپنے مقبروں کو ان ساری چیزوں سے بھر دیا جس کی انہیں موت کے بعد کی زندگی میں ضرورت ہو سکتی تھی، جن میں سونے کے زیورات، کھانے پینے کی چیزیں اور یہاں تک کہ پالتو جانور بھی تھے۔ فیروز کے اس سفر کی تیاری میں ان کے جسم کو ممی کرنا بھی شامل تھا۔ ان کی لاش کو سینکڑوں گز لمبے کپڑے میں لپیٹا گیا اور قبر کے اندر رکھا گیا تاکہ لاش کو بعد کی زندگی کے لیے دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ آج تک کے گریٹ پیرامڈز جیسے سٹرکچرز مصری لوگوں کی زندگی میں مذہب کے کردار کا ثبوت ہیں۔ میتھمیٹکس میں ان کی ڈسکوریز اور انوویشنز نے خاص طور پر ان کی تہذیب کو کامیابی کی طرف گامزن کیا۔ میتھمیٹکس، خاص طور پر میجرمنٹ آف میتھمیٹکس نے مصریوں کو اپنی دنیا کو اس کے ساتھ سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی مدد ملی۔ اس سے پہلے کسی اور سویلائزیشن کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ انہوں نے میجرمنٹ کی ایک نئی شکل تیار کی جسے کیوبٹ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال بڑے سٹرکچرز کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ گریٹ پیرامڈز اس کی ایک اچھی مثال ہیں۔ مصریوں نے میتھ اور ایسٹرونومی کو ملا کر ٹائم کو میئر کیا۔ انہوں نے دن کو 24 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کیا اور ایک سولر کیلنڈر بھی بنایا جو کہ دنیا کا پہلا ڈیٹنگ سسٹم تھا، جس میں ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ انہوں نے دریائے نیل کے ارد گرد زمین کی میجرمنٹس اور سروے کے طریقے تیار کیے۔ سول انجینئرنگ کے ان کارناموں نے ڈیمز، نہریں اور اریگیشن کے سسٹم کو بنایا جس سے وادی نیل میں کھیتی باڑی اور ایگریکلچر کو پھیلنے میں مدد ملی۔ میتھمیٹکس کے کنسپٹس کے علاوہ مصریوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو بیان کرنے کے لیے ریٹن لینگویج بھی تخلیق کی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہی کسی زبان کو لکھنا سٹارٹ کیا، جیسے کہ آج کے دور میں ہم انگلش اور ہندی کو لکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پرانی اور مشہور ہیروگلفک رائٹنگ ہے۔ یہ سسٹمز پوری سلطنت کے دوران 3150 قبل از مسیح کے آس پاس تیار کیے گئے اور اس میں 700 سے زیادہ تصویری کردار ہیں۔ یہ یادگاروں اور مٹی کے برتنوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ساری عظیم سلطنتوں کی طرح اولڈ مصر کا بھی خاتمہ ہوا۔ اسے کئی حملوں کے بعد فتح کیا گیا، جس میں 6 سینچری بی سی میں پرشین امپائر اور 30 سینچری کے قریب رومن امپائر شامل ہیں۔ آپ اولڈ ایجپٹ امپائر اور اس سویلائزیشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔